دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ العزیز: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، تحفظ مدارس کے عنوان سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ مدارس کی اہمیت، اس کی افادیت اور ماضی میں اس کا کیا کردار رہا ہے، عزیزم محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی۔ میں مدارس کی اہمیت کے حوالے سے دو تین اکابرین کے جو ارشادات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ یہ مدارس اور مکاتب اسلام کے قلعے ہیں۔ ان مدارس اور مکاتب سے دینی تعلیم کی نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ ان مدارس اور مکاتب کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ان مکتبوں اور مدرسوں کو اسی حال میں رہنے دو جس طرح یہ مکاتب اور مدارس موجود ہیں، ان کو اسی طرح رہنے دو، اور مسلمانوں کے غریب بچوں کو ان مکاتب اور مدارس میں تعلیم حاصل کرنے دو۔ اگر یہ مدارس اور مکاتب نہیں رہے اور مدارس میں تعلیم دینے والے علماء کرام نہیں رہے تو ہندوستانی مسلمانوں کا حال کیا ہوگا وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ چکا ہوں۔ کیا حال ہوگا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ چکا ہوں۔ کیا حال ہوگا؟ جو حالت اندلس میں مسلمانوں کی ہوئی، اندلس میں مسلمانوں نے 800 سال تک انتہائی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کیا، لیکن جب اندلس میں مسلمانوں کا زوال آیا اور مسلمانوں کی حکومت سے، مسلمانوں کے ہاتھ سے اقتدار چلا گیا تو مسلمانوں کا نام و نشان اندلس سے مٹ گیا، اور صرف قرطبہ اور غرناطہ کے خندقات اور الحمرا کے نشانات کے علاوہ کوئی اور چیز
اس اندلس میں مسلمانوں کی باقی نہیں رہی۔ اندلس وہ ملک ہے جس ملک میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کیا تھا اور انتہائی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کیا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ اگر ہندوستان میں مدارس نہیں ہوں گے، مکاتب نہیں ہوں گے، ان مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ نہیں ہوں گے، قرآن کی تعلیم دینے والے، حدیث کی تعلیم دینے والے اور دین کی تعلیم دینے والے علماء نہیں ہوں گے، یاد رکھنا مسلمانوں، اندلس سے جیسے مسلمانوں کا صفایا ہوا اور اندلس سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا، صرف قرطبہ اور غرناطہ کے خندقات باقی رہ گئے۔ اگر ہندوستان میں اسلام زندہ ہے تو یہ مدارس کی وجہ سے زندہ ہے، اگر ہندوستان میں اسلام کی رمق باقی ہے تو ان مدارس سے باقی ہے۔ جس دن ہندوستان سے مدارس کا خاتمہ ہوگا، مکاتب ہندوستان میں موجود نہیں ہوں گے، مکاتب میں پڑھنے والے طلبہ نہیں ہوں گے، مدارس میں تعلیم دینے والے علماء نہیں ہوں گے، یاد رکھنا مسلمانوں، ہندوستان سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ صرف اور صرف مسلمانوں کی نشانی دلی کا اور آگرہ کا تاج محل اور دلی کا لال قلعہ باقی رہ جائے گا، اس کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی نشانی باقی نہیں رہ جائے گی۔ اگر یہ مدارس نہیں ہوں گے، مکاتب نہیں ہوں گے، مدارس میں پڑھنے والے طلبہ نہیں ہوں گے، تعلیم دینے والے علماء نہیں ہوں گے، ہندوستان سے اسلام مٹ جائے گا، ہندوستان سے مسلمان ختم ہو جائے گا، ہندوستان سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، میری اپنی بات نہیں ہے، یہ آج سے کئی سال پہلے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، مسلمانوں اگر یہ چاہتے ہو کہ ہندوستان میں اسلام زندہ رہے، اگر یہ چاہتے ہو ہندوستان میں مسلمان باقی رہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہندوستان میں اسلام کا تشخص اور اسلام کا امتیاز باقی رہے، تو مدارس کی حفاظت کرنا ہوگا، مدارس کا تعاون کرنا ہوگا اور مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور پڑھانے والے علماء ان کا خیال کرنا ہوگا۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی ہندوستانی مسلمانوں کے اندر اور ہندوستانی مسلمانوں کی توجہ نہیں ہوگی مدارس کی طرف، تو یہ مدارس موجود نہیں ہوں گے تو نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور آگے چلیے، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ مدارس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں اسلام کی تعلیمات تسلسل کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے تو وہ تعلیم و تعلم کے ذریعے سے باقی رہ سکتی ہے۔ جس ملک میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ منقطع ہوا، بند ہوا، مطالعہ کرنے والوں نے مطالعہ کیا، پڑھنے والوں نے پڑھا، مشاہدہ کرنے والوں نے مشاہدہ کیا، اس ملک سے اسلام مٹ گیا، اسلام کا نام و نشان مٹ گیا، اسلام کی تعلیمات مٹ گئی، لوگ ارتداد کے دہانے پر پہنچ گئے اور اپنے ایمان اور عقیدے کا سودہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اگر یہ مدارس ہیں، مکاتب ہیں، مدارس میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، مدارس میں تعلیم دینے والے علماء اور حفاظ ہیں، تو وہ دوستو ہندوستان میں اسلام زندہ رہ سکتا ہے، مسلمان باقی رہ سکتا ہے۔ اگر تعلیم و تعلم کے سلسلے کو ختم کیا گیا، منقطع کیا گیا اور ان مدارس کی طرف توجہ نہیں کی گئی، ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی فکر اپنے دلوں کے اندر ہم نے نہیں پیدا کی، تو یاد رکھنا مسلمانوں، مدارس بند ہوں گے اور جب مدارس بند ہوں گے تو پھر ہمارا ایمان پر زندہ رہنا یہ مشکل ہو جائے گا اور ہم ارتداد کے دہانے پر پہنچ جائیں گے۔
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مدارس ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے جس کا تصور ہندوستان کا مسلمان نہیں کر سکتا۔ ہمارے اکابرین کی نگاہوں میں، ہمارے اکابرین کے دلوں میں ان مدارس کی اور ان مکاتب کی کتنی اہمیت تھی۔ وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ اگر یہ مدارس موجود ہوں گے، مدارس آباد ہوں گے تو ہندوستان میں اسلام باقی رہے گا، ہندوستان میں مسلمان باقی رہے گا، ہندوستان میں اسلام کا تشخص ہوگا، اسلام کا وجود ہندوستان کے اندر باقی رہے گا۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے جگہ جگہ پر مدارس کی اہمیت کو، مکاتب کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اس کے برخلاف ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہمارا عالمیہ کیا ہے؟ مدارس کی کوئی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، مکاتب کی کوئی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں۔ ان مکاتب اور مدارس میں جو تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ ہیں، ان کی کوئی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں۔ جو تعلیم دے رہے ہیں، دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، جو آپ کے بچوں کو کلمہ طیبہ سکھاتے ہیں، جو کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے خداوند قدوس کی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور اس کی کوئی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر ہم نے ان طلباء کی قدر نہیں کی، ان علماء کی قدر نہیں کی، قرآن و حدیث کا تعلیم دینے والوں کی قدر نہیں کی، آج آپ کو مسئلے بتانے والے مل رہے ہیں، آپ کو نماز پڑھانے والے مل رہے ہیں، آپ کو سمجھانے والے مل رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، اگر ہم نے ان علماء کی قدر نہیں کی اور علم دین کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا تو یاد رکھنا ایک وقت آئے گا جب آپ کو کوئی مسئلے بتانے والا نہیں ہوگا، آپ کے جنازے کی نماز کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا، آپ کو دینی بات بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کی مذہبی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ گمراہی کے دہانے پر پہنچو گے اور اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کرو گے۔ اس لیے مکاتب کی اہمیت کو سمجھو، مدارس کی اہمیت کو سمجھو۔ جیسے دنیا کی ساری ضرورتیں جو ہیں اس کو آپ ضروری سمجھتے ہو، لازم سمجھتے ہو، اور اس کا جو بھی تقاضا ہوتا ہے آپ اس کو پوچھ کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہو۔ اگر آپ کا یہ مکتب ہے، اس مکتب کی فکر آپ کو کرنی ہوگی، اس کے چلانے کی فکر آپ کو کرنی ہوگی، اس کی جو کیا ضرورتیں ہیں، اس کے کیا تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر آپ کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ فکر نہیں پیدا کرو گے تو یاد رکھنا مسلمانوں، پھر ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اسلام کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ مدارس کی اہمیت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے کہ اگر مدارس ہوں گے تو ہمارا اسلام باقی ہوگا، ایمان ہمارا باقی رہے گا اور ہم ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ علم دین کی اہمیت سمجھو اور اپنے بچوں کو ان مکتبوں کے اندر بھیجو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہمارے دلوں میں دینی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دینی تعلیم کا کوئی مقام و مرتبہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو مکتبوں میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی مولوی کے پاس، کسی ملا کے پاس بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں علم دین کی اہمیت نہیں ہے، علم دین کا مقام و مرتبہ ہمارے دل کے اندر نہیں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلمانوں، کس بھول میں پڑے ہو؟ کل قیامت کے دن یہ اولاد خداوند قدوس کی طرف سے امانت ہے، امانت ہے یہ اولاد، اور اس امانت کے بارے میں خداوند
قدوس قیامت کے دن سوال کرے گا ان الاولاد امانہ عند والدہ، یہ جو بچے ہیں، یہ جو بچیاں ہیں، یہ اپنے ماں باپ کے پاس امانت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مَسْئُولٌ عَنْ أَمَانَتِهِ، خداوند قدوس قیامت کے دن اس امانت کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا کہ میں نے بیٹے کی شکل میں تمہیں امانت دیا تھا، بیٹی کی شکل میں میں نے تمہارے پاس امانت رکھی تھی، اس امانت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ بلکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اولاد ان الولد یتعلق بوالدہ او بامہ، یہ بچہ قیامت کے دن اپنے باپ کا گریبان پکڑے گا، اپنے ماں کا گریبان پکڑ لے گا یہ بچہ، اور پکڑنے کے بعد خداوند قدوس کی عدالت میں کہے گا لما ضیعتنی، تو نے مجھے ضائع کیوں کیا، برباد کیوں کیا، میری دنیا تباہ کر دی، میری آخرت تباہ کر دی۔ اگر ان بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی گئی، علوم نبویہ سے آراستہ نہیں کیا گیا، قرآن کی تعلیم نہیں دی گئی، حدیث کا علم نہیں سکھایا گیا، تو یہ بچے قیامت کے دن اپنے باپ کا گریبان پکڑیں گے اور خداوند قدوس کے عدالت میں یہ کہیں گے لما ضیعتنی، تو نے مجھے کیوں ضائع کیا؟ ایک دوسری جگہ آیا ان الوالد والام مسئولان عن ولدہ، کہ ماں اور باپ ان دونوں سے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور اللہ پوچھے گا کہ یہ بچے اور بچیاں تمہارے پاس امانت تھے، اس امانت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، اس کی حفاظت کیا یا نہیں کیا؟ مسلمانوں، اگر تم نے اپنے بچوں کو مکتب میں نہیں بھیجا، تم نے اپنے بچوں کو قرآن کا علم نہیں سکھایا، تم نے اپنے بچوں کو دین کا علم نہیں سکھایا، تو کل خداوند قدوس کی عدالت میں کیا جواب دو گے؟ اللہ یہ نہیں پوچھے گا مانٹیسوری میں بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا، کسی کالج میں بھیجا یا نہیں بھیجا، کسی یونیورسٹی میں بھیجا یا نہیں بھیجا، خداوند قدوس یہ نہیں بھیجے گا، پوچھے گا۔ اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے قرآن کا علم اپنے بچے کو سکھایا یا نہیں سکھایا، کسی مکتب میں بھیجا یا نہیں بھیجا، کسی مولوی کے حوالے اپنے بچے کو کیا یا نہیں کیا؟ کیا جواب دو گے اللہ کی عدالت میں؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر انصاف سے بتاؤ کہ آج ہمارے دلوں میں علم دین کی کچھ اہمیت ہے، علم دین کا کچھ مقام و مرتبہ ہے؟ ہم شروع ہی سے جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے مکتب میں بھیجنے کے بجائے LKG اور UKG میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیغمبر کی ہدایت کیا ہے؟ اذا افصح اولادکم فعلموہم لا الہ الا اللہ، بچہ جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے بچے کو کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بچے کو یاد دلاؤ۔ آپ کیا کرتے ہو؟ آپ بچے کو مانٹیسوری میں بھیجتے ہو، LKG اور UKG میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرواتے ہو، اور بچے کو کیا یاد کرواتے ہو؟ ABCD، یہی یاد کرواتے ہو نا؟ کیا نام ہوگا اس کا؟ اگر بچے دینی تعلیم سے دور ہو گئے، قرآن کی تعلیم سے دور ہو گئے، بچوں کو آپ نے مکتب میں کسی مولوی کے حوالے نہیں کیا، تو یاد رکھنا مسلمانوں، یہ آنے والی نسل آگے چل کر اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کرنے پر مجبور ہو۔ خدا کے واسطے علم دین کی اہمیت کو سمجھو، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھو، اور سب سے پہلے اپنے بچوں کو ان مکاتب میں بھیجو۔ اچھا، اولاً تو ہم اپنے بچوں کو مکتبوں میں بھیجتے نہیں، اور اگر بالفرض والمحال ہم اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجتے ہیں، مدرسے میں بھیجتے ہیں، تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا علم سیکھنے والا بچہ جو ہے اور دینی عصری تعلیم حاصل کرنے والا جو بچہ ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق کرتے ہیں۔
آپ اپنے بچے کو جب مکتب میں بھیجتے ہو قرآن کا علم سیکھنے کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے مکتب میں بھیجتے ہو، تو آپ کے بچے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مجھے معاف کیجئے گا، مگر یہ حقیقت ہے کہ آپ کا بچہ جب میرے پاس آتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، دینیات پڑھنے کے لیے، دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے میرے پاس آپ کا بچہ آتا ہے، تو آپ کے بچے کا دانت صاف نہیں ہوتا ہے، آپ کے بچے کی ناک صاف نہیں ہوتی ہے، آپ کے بچے کے بدن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، معاف کیجئے گا مجھے، مگر آپ کسی دن مکتب میں آ کر کے دیکھیے، یہ مت سوچئے گا کہ یہاں کے جو اساتذہ ہیں ان لوگوں نے مجھ سے شکایت کی ہے، یہ مت سوچئے گا، آپ کسی بھی مکتب میں جائیے اور کسی بھی مدرسے میں جائیے، مکتب کی جو درسگاہ ہے اس درسگاہ میں جب آپ جائیں گے تو بچوں کے بدن سے بدبو آ گئی ہوگی، بچوں کے دانت پیلے ہو گئے ہوں گے، بچوں کے ناک میں غلاظت پڑی ہوئی ہوگی، بچے نے رات میں پیشاب کیا ہے، اور اسی حالت میں ماں باپ نے بچے کو مکتب میں قرآن سیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ کیا سمجھ رکھا ہے قرآن کی تعلیم کو؟ کیا سمجھ رکھا ہے دین کی تعلیم کو؟ قرآن جو خداوند قدوس کا کلام ہے، جو کائنات کے کلاموں کا سردار ہے، اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے آپ کا بچہ آ رہا ہے اور آپ اپنے بچے کو خیر الکلام کو سیکھنے کے لیے مکتب میں بھیج رہے ہو، اور آپ کے بچے کے بدن سے بدبو آ گئی ہے، آپ کے بچے کو استاد قرآن کا علم کیا سکھائے گا؟ آپ کے بچے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، پھر قرآن کا علم کیا سکھائے گا؟ دین کا علم کیا سکھائے گا؟ کیا اچھی باتیں بتائے گا آپ کے بچوں کو، اور کیا سمجھائے گا آپ کے بچوں کو، جب آپ کے بچوں کی یہ پوزیشن ہوگی اور یہ سلوک ہوگا دینی تعلیم کے ساتھ، اور یہ دوہرا رویہ ہوگا دینی تعلیم کے ساتھ، کیا سیکھ لیں گے آپ کے بچے؟ اس لیے قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ دوہرا رویہ اختیار مت کرو، قرآن کریم کی تعلیم کو ثانوی درجے میں مت رکھو۔ آپ کا بچہ جب مانٹیسری میں جاتا ہے، جب کالج میں جاتا ہے، تو آپ کا بچہ جب صبح سو کے اٹھتا ہے تو ماں کو بھی فکر ہے، باپ کو بھی فکر ہے کہ بیٹا دانت صاف کرو، اگر ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ماں کو فکر ہے اور ہر باپ کو یہ فکر ہے کہ بیٹا دانت صاف کر لو، ناک صاف کر لو، غسل کر لو، اور ماں جو ہے یہ صبح صبح اٹھ کر بچے کے سر پر تیل لگاتی ہے، چہرے پر جو ہے کریم پاؤڈر لگاتی ہے، اور چھوٹا بچہ ہے تو اس کی آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے، اور کاجل لگانے کے بعد پھر یہ ماں انتہائی شوق کے ساتھ اپنے بچے کو مانٹیسری میں اور کالج میں بھیجتی ہے، اور آپ کا بچہ جب مانٹیسری میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، تو آپ کے بچے کے بدن سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، یہ فرق کیا نہیں ہے؟ آپ مانٹیسری میں جاؤ اور آپ مکتب میں آؤ، دونوں بچوں میں کتنا فرق ہے؟ یہ بچے امتیاز نہیں کر رہے ہیں، بچے فرق نہیں کر رہے ہیں، یہ بچوں کے جو ماں باپ ہیں، گھر کے جو ذمہ دار ہیں، یہ ان کا دوہرا رویہ، یہ وہ لوگ قرآن کریم کی تعلیم کو اور دینی تعلیم کو دوسرے درجے میں رکھ رہے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ میں نے تو بہت سارے مکاتب میں دیکھا ہے، مدارس میں دیکھا ہے، یہ جو بچے مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، جو بچے جس جگہ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس جگہ پر آپ جیسے لوگ شریف لوگ اگر چلے جائیں تو 1 سے 2 منٹ وہاں نہیں رہ پائیں گے، ناک بند کر لیں گے وہاں جا کر۔ آپ کو اتنا بدبو آ رہی ہے، یہ بیچارہ مولوی 6 گھنٹے وہ بدبو سونگتا ہے، اور 6 گھنٹے سونگ کر آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسے قرآن کا علم آئے گا، ایسے دین کا علم آئے گا، جیسے آج دیکھو میں صفائی کی برائی نہیں بیان کرتا، تو اسلام اور دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی تعلیم دی ہے، اور پیغمبر نے کہا ہے
النظافۃ نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاکی کی تعلیم دی گئی، صفائی کی، ستھرائی کی، نظافت کی تعلیم دی گئی، مگر حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جب اپنے بچے کو مانٹیسری میں بھیجو اور کالج میں بھیجو تو صفائی کا اور ستھرائی کا اہتمام کرو، اور آپ اپنے بچے کو جب مکتب میں بھیجو تو پھر ویسے ہی بھیج دو۔ ہر جگہ صفائی کی تعلیم دی گئی ہے، چاہے آپ کا بچہ مکتب میں ہو، آپ کا بچہ مدرسے میں ہو، آپ کا بچہ دینی تعلیم سیکھنے آئے، آپ کا بچہ دنیاوی تعلیم سیکھنے کے لیے آئے، ہر جگہ صفائی کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہ دوہرا رویہ ہے دینی تعلیم کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ دینی تعلیم کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، جب آپ کا بچہ مانٹیسری سے آتا ہے اور کالج سے آتا ہے تو ماں کو بھی فکر ہے اور باپ کو بھی فکر ہے کہ بیٹا اسکول گئے تھے، مانٹیسری گئے تھے، وہاں کچھ ہوم ورک ملا یا نہیں ملا؟ اگر پوچھتے ہو نہیں پوچھتے ہو؟ ہر آدمی پوچھتا ہے، ماں بھی پوچھتی ہے اور باپ بھی پوچھتا ہے کہ بیٹا ہوم ورک ملا ہے، شام ہو گئی ہے، ہوم ورک کا کام پورا کر لو۔ کل مانٹیسری میں جا کر اپنے سر کو اور اپنے ٹیچر کو کیا دکھاؤ گے اگر ہوم ورک کا کام پورا نہیں کرو گے؟ آپ انصاف سے بتاؤ، سینے پر ہاتھ رکھ کر، آپ کا بچہ 8-9 سال تک مکتب میں آتا ہے، آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے، آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر انصاف سے بتاؤ کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ بیٹا مکتب گئے تھے، سبق سنایا یا نہیں سنایا؟ میں اگر پوچھوں آپ سے کہ اٹھاؤ ہاتھ، کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں اپنے بچوں سے کہ بیٹا مکتب میں گئے تھے، قرآن سیکھنے گئے تھے، دینی تعلیم سیکھنے گئے تھے، بیٹا یہ بتاؤ سبق سنایا یا نہیں سنایا؟ بیٹا یہ بتاؤ ہوم ورک ملا یا نہیں ملا؟ اگر ملا ہے تو وہ کام پورا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کتنے لوگ ہیں اگر ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ دیا جائے، میں نہیں کہوں گا، نہیں تو آپ کی انسلٹی ہوگی، بے عزتی ہوگی، میں آپ سے ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہاتھ اٹھاؤ، سینے پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کتنے لوگ مکتب میں آنے والے بچوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا سبق سنایا یا نہیں سنایا؟ کتنے لوگ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کچھ کام ملا ہے، ہوم ورک ملا ہے، وہ کام پورا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ LKG سے لے کر 5 تک بچہ دینی مکتب میں پڑھ لیتا ہے اور 5 کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتا ہے، لیکن کسی ماں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ بیٹا نے کیا پڑھا ہے۔ وہاں سے آئے گا تو آپ پوچھو گے بیٹا سبق ہوا یا نہیں ہوا، سنائے کہ نہیں سنائے؟ کیا سنائے ہوتا وہ مجھے بھی سنا دے۔ ہر باپ کو فکر ہے اور ہر ماں کو فکر ہے، اور مکتب میں آ رہا ہے بچہ اور 10 سال کا قیمتی عرصہ بچے کا گزر جا رہا ہے، نہ ماں کو توفیق ہے نہ باپ کو توفیق ہے، کبھی یہ نہیں کہتے کہ بیٹا مغرب کے بعد کا وقت ہے، روشنی کا نظر ہے، بیٹا قرآن لے کر بیٹھ جاؤ، وضو کر کے سبق یاد کر لو، کل مکتب میں حافظ جی کو کیا سناؤ گے، مولوی صاحب کو کیا سناؤ گے؟ ہاتھ اٹھا کر کوئی بتا دے کہ میں نے یہ کہا ہو اپنے بچے سے کہ بیٹا قرآن کا سبق یاد کر، بیٹا دینیات کا سبق یاد کر۔ کیوں یہ ڈیفرنس ہے، کیوں یہ فرق ہم کر رہے ہیں؟ قرآن کی تعلیم کے ساتھ اور دینی تعلیم کے ساتھ یہ سوتیلا رویہ اور سوتیلا برتاؤ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا مسلمانوں؟ اور آگے جب آپ چلیں گے مانٹیسری میں آپ فیس دیں گے اور خوشی خوشی فیس دیں گے اور اپنے بچوں کو فیس دے کر عصری تعلیم دلوائیں گے، اور اسکول کی طرف سے جو بھی ڈریس کوڈ اور یونیفارم لاگو کیا جائے گا آپ خوشی خوشی اس کو فالو کریں گے، اپنائیں گے۔ اپناتے نہیں اپناتے ہیں؟ اور مکتب کا مولوی بیچارہ اگر یہ کہہ دے کہ آج سے مکتب میں بچوں کا ایک یونیفارم ہوگا، ایک ڈریس کوڈ ہوگا اور تمام بچے اسی ڈریس کوڈ میں آئیں گے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ نیا نیا مولوی اور یہ نیا نیا فتویٰ، بھگاؤ اس مولوی کو لے کے۔
کیا وجہ ہے مسلمانوں؟ وہی بچہ ہمارا مانٹیسری میں جا رہا ہے، کالج میں جا رہا ہے، مانٹیسری کی اور گائیڈ لائن، وہاں کی جتنی بھی گائیڈ لائن ہیں ان ساری گائیڈ لائنوں کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ وہی بچہ ہمارا مکتب میں آ رہا ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ مدرسے کی طرف سے جو گائیڈ لائن لاگو کی جا رہی ہے ہم اس کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خدا کے واسطے علم دین کی اہمیت کو سمجھو، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھو، نہیں تو یاد رکھنا مسلمانوں، یہ ہماری جو آنے والی نسل ہے یہ مرتد ہوگی، اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کرے گی۔ آج ارتداد کی لہر چل رہی ہے اور ہمارے نوجوان بچے اور ہماری نوجوان بچیاں اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ رہتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ رہتے ہیں۔ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے اور امت کا جو نوجوان طبقہ ہے، چاہے وہ بیٹے ہوں اور چاہے وہ بیٹیاں ہوں، وہ اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اپنے عقیدے کا سودا کر رہی ہیں۔ کیوں؟ آپ خبریں سنتے ہو، پڑھتے ہو کہ امت کے بیٹے نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اور امت کے بیٹی اپنے ماں سے بھی ضد کر رہی ہے اور باپ سے بھی ضد کر رہی ہے کہ میں غیر سے شادی کروں۔ خبریں موصول ہو رہی ہیں، سن رہے ہو، یہ جو ارتداد کی لہر چل رہی ہے، کیا اس کی وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ دینی تعلیم سے دوری ہے، قرآن کریم کی تعلیم سے دوری، دینیات کی تعلیم سے دوری، عقائد کی تعلیمات سے دوری، جس کے نتیجے میں ہماری نئی نسل جو ہے، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، یہ اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کر رہا ہے۔ انہیں نہیں معلوم ایمان کیا ہے، انہیں نہیں معلوم ایمان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ ایمان کے فائدے کیا ہیں، ایمان کے ثمرات کیا ہیں۔ ان بچوں کو نہیں معلوم ہے، ان بچیوں کو نہیں معلوم ہے۔ یہ دنیاوی لالچ میں آ کر اور دنیا کی معمولی عیش و عیش کے چکر میں پڑ کر اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کر لے گئے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر امت کا کوئی نوجوان بیٹا مرتد ہو رہا ہے، اپنے ایمان کا اور عقیدے کا سودا کر رہا ہے، امت کی کوئی بیٹی اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ضد کر رہی ہے اور اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کر کے ہمارے لیے بدنما داغ بن رہی ہے اور ہمارے سر کو جھکا دے رہی ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار آپ نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار سب سے پہلے آپ کی گردن نپے گی اور آپ سے سوال ہوگا کہ یہ بیٹی تھی، آپ کی بیٹی تھی، آپ کے نطفے سے پیدا ہوئی تھی، آپ کا خون اس کے بدن میں شامل تھا، اس کو دینی تعلیم دیا یا نہیں دیا، اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا یا نہیں کیا، اس کی بہترین تربیت کی یا نہیں کی؟ کیا جواب دے گا یہ مسلمان؟ اگر دینی تعلیم نہیں دو گے، قرآن کی تعلیم نہیں دو گے اور بچوں کے دل میں ایمان کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کا مقام و مرتبہ نہیں بیٹھے گا، اور یہ بیٹیاں، یہ بیٹے آگے چل کر اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کر لے رہے ہیں، تو یاد رکھنا مسلمانوں، گردن تمہاری نہ دیکھے، کیونکہ یہ بیٹے امانت ہیں، یہ بیٹیاں امانت ہیں۔ کس چیز نے مجبور کیا بیٹیوں کو ایمان کا سودا کرنے پر؟ کیونکہ انہیں نہیں معلوم کہ ایمان کا سودا کرنے کی سزا کیا ہے۔ مَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو مرتد ہو جائے، اپنے ایمان کا سودا کر لے، عقیدے کا سودا کر لے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اکارت ہو گئے، رائگاں ہو گئے، ضائع ہو گئے، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگر ان بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا،
قرآن کی تعلیم سے آغاز نہ کیا جائے گا تو یہ بچے آگے چل کر اپنے ایمان کا اور عقیدے کا سودا نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ علم دین کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو سب سے پہلے مکتب میں بھیجیں، اور جو بنیادی چیزیں ہیں، جو روزمرہ کے مسائل ہیں، وہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو سکھلاؤ، نہیں تو کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ آپ کا انتقال ہوگا، آپ کا بیٹا آپ کے انتقال کے موقع پر موجود ہوگا لیکن آپ کے جنازے کی نماز نہیں پڑھے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کو مکتب میں نہیں بھیجو گے، مدرسے میں نہیں بھیجو گے، دینی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دو گے، آپ مر جاؤ گے، دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، آنکھیں آپ کی بند ہو جائیں گی، لوگ آپ کو قودا دے کر قبرستان لے کر کے پہنچ جائیں گے اور علاقے کے لوگ آپ کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، لیکن آپ کا بیٹا آپ کے جنازے کی نماز نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے بچے کو مکتب میں نہیں بھیجا، آپ نے اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آغاز نہیں کیا، قرآن کی تعلیم سے آغاز نہیں کیا۔ آپ کے بچے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، جنازے کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، خواب غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا، مدارس و مکاتب کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا، دینی تعلیم کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہوگا اور اپنے بچوں کو ان مکتبوں کے اندر بھیجنا ہوگا، مدرسوں کے اندر بھیجنا ہوگا۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، علم دین کا اتنا حاصل کرنا جس سے وہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکے، دین کے مطابق گزار سکے، اتنا علم دین سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اور یہ بچوں کا بنیادی حق ہے۔ بچوں کو تعلیم دینا یہ بچوں کا بنیادی حق ہے۔ اگر بچوں کو مکتبوں میں نہیں بھیج رہے ہو تو آپ بچوں کی حق تلفی کر رہے ہو اور قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک تو مسئلہ ہے 5 تک کی تعلیم دینا، یا ہر بچے کو مکتب میں بھیجنا ہے اور مکتب میں بھیجنے تک 5 تک کی تعلیم ہر بچے کو دینا ہے۔ ہمارا کوئی بھی بچہ ایسا نہ ہو تو جو 5 تک کی تعلیم سے محروم ہو، کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل تو لوگوں کو بھوت سوال ہے، اصلی تعلیم قرآن کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی اور دینیات کی تعلیم مکمل نہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو شروع سے مانٹیسری کا رخ کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے مکتب میں بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مانٹیسری کا رخ کرتے ہیں۔ ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا، ابھی دینیات مکمل نہیں ہوئے اور آپ کا بہت سوال ہے مانٹیسری میں بھیجنے کا اور کالج میں بھیجنے کا۔ تو 5 تک کی تعلیم دینا یہ بچوں کا بنیادی حق ہے۔ اگر آپ بچوں کو مکتب میں بھیج کر 5 تک کی تعلیم نہیں دے رہے ہو تو آپ بچوں کے حق کو ضائع کر رہے ہو، ان کی حق تلفی کر رہے ہو اور اس کے بارے میں قیامت کے دن خداوند قدوس کی عدالت میں سوال ہوگا۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے 5 تک کی تعلیم کے بعد کا، بچوں کو حافظ قرآن بنانا اور بچوں کو عالم دین بنانا، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ 5 تک کی تعلیم دے کر کے آپ کا بچہ اس لائق نہیں ہو سکتا کہ مصلی پر کھڑے ہو کر کے عوام کی امامت کر دے۔ آپ کا بچہ 5 تک تعلیم حاصل کر کے آپ کو دینی باتیں بتا دے اور آپ کی مذہبی رہنمائی کر دے، اس لائق آپ کا بچہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ افراد ایسے بھی ہونے چاہیے کہ وہ بچے 5 تک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حافظ قرآن بھی بنے اور عالم دین بھی بنے۔ اگر ہمارے بچے حافظ قرآن نہیں بنیں گے، ہمارے بچے عالم دین نہیں بنیں گے تو یاد رکھنا مسلمانوں، آگے چل کر تمہاری امامت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا،
اس کرسی پر بیٹھ کر دین کی باتیں بتانے والا کوئی نہیں ہوگا. منبر رسول پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی تعلیم دینے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. پیغمبر نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب امت سے اور سماج سے علم اٹھ جائے گا. ان اللہ لا یقبض العلم بقبض العلماء. اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح سے نہیں چھینے گا کہ ایک عالم ہو اور عالم کے دل سے خداوند قدوس علم دین کو کھینچ لے. اس طرح سے علم کو نہیں چھینے گا. ولیکن اللہ یقبض العلم بقبض العلماء. علماء اٹھیں گے اور ان علماء کی جگہ پر کوئی دوسرا عالم نہیں پیدا ہوگا. اس طرح سے امت سے اور سماج سے علماء اٹھتے جائیں گے اور جب علماء اٹھتے جائیں گے تو پھر کیا نتیجہ ہوگا کہ امت کی اور سماج کی کوئی مذہبی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوگا. انہیں کوئی دین کی بات بتانے والا نہیں ہوگا. سئلوا فافتوا بغیر علم. لوگ مسئلے پوچھیں گے فتوے پوچھیں گے لیکن کوئی عالم نہیں ہوگا, کوئی مفتی نہیں ہوگا, کوئی فتوے دینے والا نہیں ہوگا. تو پھر لا علمی کی بنیاد پر غلط سلط فتوے دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس لیے آپ کو علم دین کی اہمیت اس کی افادیت سمجھنا ہے اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے. اور ہمیں اپنے سماج میں اور اپنے محلے میں کچھ حفاظ اور کچھ علماء بھی تیار کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے سماج میں, اپنے معاشرے میں, اپنے ماحول میں, اپنی بستی میں اور اپنے گاؤں میں دینی بیداری کو بھی اب کی فکر ہمیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج دینی بیداری ہمارے اندر نہیں ہے. دنیا کی لائن سے ہم بیدار ہیں لیکن دین کے معاملے میں ہم سوئے ہوئے ہیں. اور یہ انسان اور یہ مسلمان دنیا کے ہر معاملے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. اور دین کا معاملہ جب آتا ہے, دین کی باتوں کا جب مسئلہ آتا ہے تو یہ مسلمان اتنا بے غیرت ہو گیا اور یہ مسلمان دین سے اور اسلام سے اتنا دور ہو چکا کہ یعنی یہ پیسہ خرچ کرے گا, فضول خرچی کرے گا اور فضول خرچی کر کے یہ مسلمان شیطان کا بھائی بنے گا. لیکن یہ مسلمان دینی بیداری کے نام پر, تعلیمی بیداری کے نام پر اور سماج میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے دینی بات بتانے اور سننے کے لیے یہ امت کا مسلمان پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ قوم کی بے حسی ہے, یہ امت کے مسلمانوں کی اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے, قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے, دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے کہ یہ مسلمان ساری چیزوں کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن یہ مسلمان مدارس کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, مکاتب کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, علماء پر اور طلباء پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بلکہ مجھے معاف کیجئے گا کہ اگر میں فری میں آپ سے کہوں کہ آپ سب لوگ اکٹھا ہو جاؤ تو دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں اور اتنے خواب غفلت میں مست ہیں کہ فری میں بھی دین کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے امت میں اور سماج میں بیداری آئے گی جب دنیا کی اہمیت آپ کے دلوں کے اندر ہے, دین کی اہمیت آپ کے دلوں کے اندر ہے. خدا دین کی اہمیت کو سمجھو اور دین کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد آپ اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے گاؤں میں اور اپنے اپنے محلوں میں تعلیمی بیداری اور دینی بیداری کے عنوان سے چھوٹے چھوٹے پروگرام منعقد کرو. نہیں تو یہ آنے والی جو نسلیں ہیں یہ تباہ ہو جائیں گی, یہ برباد ہو جائیں گی, ایمان پر ان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. ارتداد کی ایک لہر چل رہی ہے, فتنے کی ایک لہر چل رہی ہے اور بے شمار تعداد میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کر رہے ہیں.
اہمیت کو سمجھو اور اپنے سماج میں، اپنے گاؤں میں اور اپنے محلے میں آپ تعلیمی بیداری اور دینی بیداری کے عنوان سے، یہ ہماری جو عورتیں ہیں، یہ ہماری جو ماں بہنیں ہیں، ان کے اندر دینی بیداری کے عنوان سے پروگرام ہونا چاہیے، دین کی باتیں ہونی چاہیے۔ اگر عورتوں کے اندر دینی بیداری آ گئی اور تعلیمی بیداری آ گئی اور عورتوں کے اندر اس بات کا احساس آ گیا اور عورتوں نے یہ سمجھ لیا کہ دین کا کیا مقام ہے، ایمان کا اور اسلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور دین کی کیا اہمیت ہے، تو یاد رکھنا مسلمانوں، پورے سماج میں سدھار آئے گا، انقلاب آئے گا۔ مجھے حکم دیا تھا حضرت مولانا قاری عبد الجبار صاحب دامت برکاتہم نے کہ تعلیمی بیداری کے عنوان سے آپ کو بات کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کرنی ہے کہ یہ جو نئی نسل ہے اور ہمارے جو نوجوان بچے ہیں اور جو نوجوان بچیاں ہیں، یہ اپنے ایمان کا اور عقیدے کا سودا کیوں کر رہی ہیں، کیوں یہ مرتد ہو رہے ہیں، کیوں ہم یہ خبریں سن رہے ہیں اور سننے پر مجبور ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہمارے نطفے سے پیدا ہوئی اور 18-20 سال تک ہمارے زیر تربیت رہی اور پھر بھی جوان ہونے کے بعد وہ بیٹی انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ اور بے غیرتی کے ساتھ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ میں فلاں کے ساتھ شادی کروں گی، اور ماں باپ اگر شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ہماری یہ بیٹیاں کورٹ ہو جاتے ہیں اور لو میرج کی درخواست دیتی ہیں، اور درخواست دینے کے بعد ہماری ان بیٹیوں کی شادیاں، ان بہنوں کی شادیاں لو میرج ہو رہی ہیں، کورٹ میرج ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا۔